سب دوست ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. علامہ صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک نماز غوثیہ ہے، اس کے کچھ آداب ہیں یا اس کی سنتیں کہہ لیں، پر اس میں جب اینڈ میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ نے 11 قدم بغداد شریف کی طرف چلنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر قدم پر آپ نے پڑھنا ہے یا غوث الثقلین یا کریم الطرفین اغثنی وامددنی فی قضائی حاجتی جی یا قاضی الحاجات. ٹھیک ہے. اس کا لفظی مطلب جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، وہ لکھا ہوا ہے اے جنوں انس کے فریاد رس، اے دونوں طرف سے حسنی حسینی، مطلب حضرت عبدالقادر جیلانی جی رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے دونوں طرف سے حسنی حسینی ہیں. اس پہ لکھا ہوا ہے کہ میری مدد کیجیے اے دعاؤں اور حاجات کے پورا کرنے والے. دعا کا لفظ تو نہیں ہے اس میں جو آپ نے میں پڑھا ہے، لکھا ہوا ہے یا قاضی الحاجات ہے نا، جی دعا کا لفظ تو نہیں ہے، حاجات کے پورے کرنے والے، دعا کا لفظ نہیں ہے، چیک کر لیجئے آپ. میری فریاد کو پہنچیے اور میری مدد کیجیے ہاں ٹھیک ہے، میری حاجات پوری ہونے میں ہاں اے حاجتوں کے پورا کرنے والے. والے، ہاں دعا نہیں ہے لفظ. اور پہلا لفظ ہے اے جنوں انس کے جی جی مالک. بالکل ٹھیک، تو ہے جنوں اور انسوں کے مالک تو سردار. یہ تو رب کریم سے صفت ہے. نہیں، مالک کہاں لکھا ہوا ہے؟ جنوں انس کے فریاد رس. لفظ کیا؟ فریاد رس ہے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مالک کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. جی بیٹھ جائیے. گزارش یہ ہے، پہلے صلاۃ غوثیہ، اس پر میں نے جواب ریکارڈ کرایا ہوا ہے کہ بھئی نماز غوثیہ دراصل ایک نفلی نماز ہے. نفل نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی اجازت ہے، اور نبی پاک کا بھی اس میں حکم موجود ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. جو بندہ نفلی عبادت کرے گا اللہ اس کی قدر بھی کرے گا اور جانتا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ والدین کے بارے میں بھئی ان کے حقوق کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی اپنی نماز کے ساتھ ان کے لیے نماز پڑھو. تو نفلی نماز مراد ہے، آپ نفل پڑھا کرتے تھے. تو نفلی نماز کا کوئی بھی سسٹم، یعنی ایک نفل ہے، جس طرح بھی میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ حاذہ ابی ہریرہ تھا ابو داؤد شریف سے، آپ نے سنی ہے روایت کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے کیا کرنے ہیں، 2 یا 4 نفل پڑھنے ہیں، اور ان کا نام کیا لینا ہے، حاذہ ابی ہریرہ تھا. تو صلاۃ غوثیہ بھی ایک نماز ہے جس میں نہ وہ 2 رکعت یا 4 رکعت پڑھنے ہیں، جو اس کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کا ثواب حضور غوث پاک کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اس کے بعد یہ طریقہ ہے کہ بھئی 4 رکعت اپنا قدم 11 اس کی بغداد کی شریف کی طرف، پھر ان کو ندا کرنی ہے. غوث پاک کو کیا کرنی ہے؟ ندا کرنی ہے. اس میں شرعی طور پر نہ قرآن کریم سے اور نہ ہی حدیث شریف سے ایسی کوئی بات موجود ہے جو کیا ہو، ناجائز ہو. اب دیکھیے حدیث شریف میں آتا ہے، ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ دور سے ثابت کریں کہ دور سے پکارنا ہو. تو یہ امام نووی نے اذکار کے میں اس کو نقل کیا، اور تجربہ بھی کہا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے خود. حسن الحسین ابھی بھی لائبریری میں کتاب میں نے دیکھی ہے، پڑھی ہوئی ہے، علامہ محدث ابن جدری کی. اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ وظیفہ نکلا ہے کہ جب آپ کا جانور گم ہو جائے تو آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے جو نبی پاک نے سکھائی ہے، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری فریاد رسی کرو، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری کیا کرو، مدد کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو کیا بنایا ہے، اس مدد کے لیے منتخب کیا ہوا ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ اس سے مراد رجال الغیب ہیں، ایسے مرد ہیں، ایسے رجال ہیں جو اللہ نے ان کو اس کے لیے منتخب کیا ہوا ہے. لہذا غوث پاک سرکار اللہ کی طرف سے مددگار ہیں. آج دنیا میں جتنی بھی مدد ہوتی ہے نا، وہ کون کراتا ہے؟ کافر بھی اگر ایک دوسرے کی مدد کرے تو بندہ کہتا ہے کون کس کی مرضی سے ہوئی ہے. نیک بد اچھا برا ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کو ندا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میری مدد کر، مجھ پر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کر، مجھ پر کیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. تو اس وقت کوئی بندہ نہیں کہتا کہ یار اللہ کو پکارنا چاہیے، تو کہتے ہیں جی وہ تو اسباب کے تحت ہے، اسباب میں مدد ہے. تو اس بات پر کوئی دلیل قائم کی جائے کہ اسباب کے تحت مدد مانگے تو جائز ہے، بغیر اسباب کے علاوہ مانگیں، دور سے ندا کریں تو کیا ہو جائے گی. جبکہ حدیث شریف جو جامع ترمذی میں ہے، نبی پاک کے ارشاد گرامی ہے کہ بھئی
जूती का तस्मा भी अगर टूट जाए तो वो भी किससे मांगना है? अल्लाह से मांगना है। नमक भी खत्म हो जाए तो वो भी किससे मांगना है? तो ये जूती का तस्मा और नमक जो है ये हकीर चीजें हैं, ये असबाब वाली चीज को नहीं, इसके लिए कोई निदा करनी पड़ेगी, ये तो आम चीजें हैं ना, मिल जाती हैं। तो असल अकीदा यह है कि दुनिया में जितनी भी किस्म की मदद है वो किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। लिहाजा गौस पाक को बुलाएंगे या नबी पाक को पुकारेंगे या मौला अली को पुकारेंगे या दाता साहब को पुकारेंगे या आज के किसी आम आदमी को मदद के लिए पुकारेंगे, तो अकीदा ये होना चाहिए कि दर हकीकत अल्लाह मददगार है, उसने इसको क्या बनाया है? सबब बनाया। तो हम सबब को पुकार रहे हैं। मुसब्बिबुल असबाब कौन है? अल्लाह की जात है। सबब को पुकारा जाता है। अब इसकी एक मिसाल जो मियाँ साहब ने पेश की बड़ी खूबसूरत, फरमाते हैं हदीस जामे तिरमिज़ी में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबी को, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को, सवारी के पीछे बैठे हुए थे, फरमाया इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब भी मांगना तो किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। ये नबी पाक की हदीस है। जबकि नसाई में, मुस्लिम में रिवायत है, हजरत रबिया बिन काब असलमी हुजूर को वजू करवा रहे थे तो हुजूर ने फरमाया सल्नी रबिया था, मुझसे मांग, मुझसे मांग। अब अल्लाह के महबूब एक हदीस में फरमा रहे हैं कि जब भी मांगना किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। एक हदीस में फरमा रहे हैं कि मुझसे मांगो। ठीक है, तो अब इस हिसाब से कि जो लोग जायज नहीं समझते, अल्लाह के सिवा किसी को फरियाद रस नहीं समझते, तो उनको तो चाहिए कि वो ये कहें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में नाउज़ बिल्लाह क्या है? टकराव है। एक हदीस में हुजूर फरमा रहे हैं अल्लाह से मांगना है, दूसरे में फरमा रहे हैं मुझसे मांग। तो दोनों रिवायतें हक हैं, दोनों बातें अपनी जगह पे। जब ये फरमाया कि अल्लाह से मांगना तो ये भी हक है, और जब ये फरमाया कि मुझसे मांगो तो चूंकि आप अल्लाह की रसूल हैं, अल्लाह के, भाई बुतों से मांगना शिरक है, अल्लाह के बंदों से मांगना शिरक नहीं है, क्योंकि बुत माबूद बनाए गए खुदा के मुकाबले में। अल्लाह ने अपने बंदों को खुद ताकत अता फरमाई है। ठीक है, लिहाजा अब ये बंदा कहे कि हुजूर सामने थे तो असबाब के तहत मांगी गई, तो वो सबब वाली बात भी कोई नहीं कि सहाबी ने मांगा क्या है? जन्नत मांगी है। जन्नत असबाब वाली चीज है, सामने ऐसी जो उठा के दे देते। सहाबी ने ना खाना मांगा, ना रोटी मांगी, ना माल मांगा, ना दुनिया मांगी, सीधी क्या मांग ली? और अता करने वाला भी करीम था। उन्होंने फरमाया कि वमा सिवा का, ये तो मिल गई, और भी कुछ मांग। आज अगर कोई बंदा किसी का कर्जा अदा करे, 10 लाख रुपया कर्जा था, बंदे ने आके मस्जिद में दुआ मांगी कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा, तू मेरा रब है, तू क्या कर, मेरी मदद फरमा। तो अब बंदा दुआ करके चला गया। आज तक कोई एक बंदा ऐसा है जो ये कहे कि मैं बाहर निकलूं तो फरिश्ता बाहर खड़ा था, उसने मुझे 10 लाख पकड़ा दिए, भाई मैं अल्लाह की तरफ से आया हूं, तुझे 10 लाख तेरा कर, बंदा ही उसे कोई देगा ना। और वो ये कहेगा कि भाई अल्लाह ने मेरी मदद की, मुझ पर 10 लाख रुपया कर्जा था, अल्लाह ने मेरी, ये बात भी हकीकी तो यही बात है ना, असल बात तो ये है। लेकिन वो कहे कि भाई मोहम्मद हारिस ने मेरी मदद की, उसने मेरी फरियाद रसी की, मेरी मुश्किल में मेरे काम आया, बंदे का नाम लेते हैं बंदे, तो शिरक हो जाता है? नहीं होता। क्यों? कि जिस बंदे ने दिया है उसने क्या किया है? अल्लाह की अता। तो गौसे पाक अल्लाह की अता से फरियाद रस हैं, अल्लाह की। जी माइक खोलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह साहब, आपने भी अर्ज किया